اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مرحومہ کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس بچی نے ذکر اہل بیت میں اپنی زندگی، مختصر زندگی مگر بابرکت زندگی، بابرکت ذکر میں گزاری۔ اے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کا شمار ذاکران اور ذاکرات میں شمار فرما، انہیں آل محمد کی معیت نصیب فرما، خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زاد سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ اگر آپ لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جہاں پر 21واں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پر 29ویں سورہ قرآن مجید کا ہے، سورہ عنکبوت۔ اس کا ایک حصہ 20ویں پارے میں آتا ہے اور ایک حصہ 21ویں پارے میں آتا ہے۔ تو جو 21ویں پارے والا حصہ ہے اس کے بالکل آغاز میں آپ کو یہ آیت ملے گی جسے میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ارشاد پروردگار ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اتلو کا مطلب ہے تلاوت کیجئے۔ ظاہر ہے کہ تلاوت اور تلاوت سے پھر ایک امپیریٹو صیغہ نکلتا ہے کہ جس کے اندر کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اتلو یعنی آپ تلاوت کیجئے۔ تو وہ کیا ہے کہ جس کی تلاوت کرنی ہے؟ کہ ما، اس کی تلاوت کیجئے، اوحی کہ جس کی وحی کی گئی، الیک آپ کی جانب۔ اب وہ جو وحی کی گئی اس کا دائرہ وسیع ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم پر جو وحی ہے اس میں قرآن بھی شامل ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر بطور وحی نازل کی گئی۔ تو پھر یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی من الکتاب، جو کتاب میں سے ہم نے آپ پر وحی کی ہے اسے آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کریں۔ یہ پیغمبر اکرم کی دعوت کا سرنامہ ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب آپ تلاوت کیجئے جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ وحی کا دائرہ وسیع تر ہے، جس کا ایک شعبہ ہے کتاب خدا، جس کی حیثیت معجزانہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو وحی ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کے اندر منحصر ہے۔ یعنی منحصر ہونے کا مطلب ہے کنفائنڈ ہونا، لیمیٹڈ ہونا۔ پیغمبر اکرم پر جو وحی ہو رہی ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ سنت پیغمبر بھی حجیت رکھتی ہے، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو دین سارا سمٹ گیا قرآن مجید کے اندر۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، اور یہ کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کی بھی اکثریت اسی بات کو قبول کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ سب کا سب ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی صورت میں ہے تو قرآن مجید میں وہ محفوظ ہو جائے گا، ورنہ پیغمبر اکرم کا بیان ہے، پیغمبر اکرم کا عمل ہے، تو بیان پیغمبر بھی وہی کتابیں ہے اور عمل پیغمبر بھی وہی کتابیں ہے۔ اور اس کی دلیل خود قرآن مجید کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ مشہور آیت کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
یہ ہمارا حبیب وہ ہے کہ جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، ہم وہی نازل کرتے ہیں تو یہ اپنی زبان کو جنبش دیتا ہے، جو اس کا کلام ہے وہ بھی وہی کے ماتحت ہے، اور جب عمل کی منزل آتی ہے تو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو اسی کی اتباع کر رہا ہوں کہ جو وحی کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ تو نہ کلام مصطفیٰ وحی سے خالی ہے، نہ عمل مصطفیٰ وحی سے دور ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو وہ میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ من الکتاب کہہ کر یہ ایک طرح سے سرنامہ کلام ہے کہ جو پروردگار عالم نے معین کیا۔ اب عام طور پر ظاہر کہ جب مجالس بھی سنتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مقرر کا ذوق ہے کہ وہ اپنی اس بات کو ایلوبریٹ کرنے کے لیے کبھی عقلی استدلال، کبھی معصومین کا کلام، کبھی پیغمبر کے حدیث، کبھی چھٹے امام کا کوئی فرمان، تو اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم، ان پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پیغمبر اکرم کی جو دعوت ہے، پیغمبر اکرم کا جو پیغام ہے، اس کے لیے بھی سرنامہ کلام قرآن مجید ہے بے شک، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم اسے اپنے بیان سے سجاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مقرر اور مبلغ جب اپنی بات کو ایلوبریٹ کرے گا تو لغزش کا بھی امکان ہے، خطا کا بھی امکان ہے، مگر جب مصطفیٰ کوئی بات بیان کریں گے تو جب زبان بھی وہی کے ماتحت ہے، عمل بھی وہی کے ماتحت ہے، تو نہ عمل میں لغزش کی کوئی گنجائش ہے، نہ زبان کے پھسلنے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل۔ تو اب یہاں پر ہم کو سمجھ میں آیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اچھا اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دوسرے مقامات پر پروردگار عالم نے بیان نہ کیا ہو۔ کل کا دن جمعہ کا تھا، اور جمعہ کو نماز جمعہ میں عام طور پر سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو بہت مشہور آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کے وظائف بیان کیے گئے، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، یعنی سلسلہ پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ هو الذی، خدا وہ ہے کہ بعثا، کہ جس نے مبعوث کیا، بھیجا، فی الامیین، امیین کے درمیان، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ وہ کیا کرتا ہے ان کے درمیان؟ تو پہلا جاب ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اگر آپ غور کیجئے یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ جو 4 وظائف پیغمبر اکرم کے پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہی سرنامہ کلام ہے، اس لیے کہ نصاب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سلیبس قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان کے ذریعے سے پیغمبر اکرم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ دین کچھ بھی نہیں۔ اگر قرآن مجید کے علاوہ دین کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ اگلی چیزیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ یہ جو کہا جا رہا ہے یزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تو نفسوں کو پاک کرتا ہے تو آیتوں کی تلاوت تو ہو چکی۔ جب آیتوں کی تلاوت ہو چکی تو جو ہونا ہے وہ تلاوت آیات کے ذریعے سے ہو جائے گا؟ نہیں، پروردگار عالم سبسیکوینٹلی جو سیکنڈ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بس جو آیتیں تلاوت کر دی گئیں اس سے خود بخود آٹو کے اوپر سسٹم چل پڑے گا اور نفس پاک ہو جائے گا، نہ، بلکہ آیتوں کی تلاوت کے بعد ایک جداگانہ فریضہ، ایکسکلوسیو فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی انہیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب پھر آپ غور کیجئے کہ آیتوں کی تلاوت ہو گئی تو یہ الگ سے کتاب کی تعلیم دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جس طرح سے استاد کتاب میں موجود متن کو پڑھ کر اسے ایلوبریٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ رسول ہے جو معلم بشر بن کر لوگوں کے درمیان آیتوں کی تلاوت کر چکے، اب اسی کتاب کی ڈیٹیلز ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کتاب کو لے کر استاد سے کہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اسی طریقے سے کسی امتی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر، حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے، بہت پیاری بات ان کی طرف سے،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ قرآن مجید پر اکتفا کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 4 چیزیں تھیں. ایک تھی آیتوں کی تلاوت، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد اسی کتاب کا ایلوبریشن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اس کے بعد حکمت کی تعلیم. تو وہ جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اپنی تمام تر عظمت کے بعد اگر اسی پر ہم نے اکتفا کیا تو چیزیں تو 4 تھیں، تو 4 میں سے اگر ایک کو لیا تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس دین کتنا آیا؟ ہمارے پاس دین آیا 1/3. اور اگر باقی تمام تر چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3/4 دین سے ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، یہ کہہ کر کہ کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3/4 دین ہم نے چھوڑ دیا. جیسے کہ تزکیہ نفس الگ سے بیان ہوا ہے، اس لیے کہ تعلیم کتاب اسے الگ سے بیان کیا گیا، اس لیے کہ تعلیم حکمت اسے الگ سے بیان کیا گیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد واپس میں چاہوں گا کہ آپ سورہ عنکبوت کی ان آیتوں کی طرف میرے ساتھ پلٹیں کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتلو، اے حبیب تلاوت کیجیے، ما اوحیا، جو آپ پر وحی کی گئی، الیکا من الکتاب، کتاب میں سے. پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجیے. اب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو وہاں پر 4 وظائف بیان کیے گئے تھے ان میں سے آیتوں کی تلاوت تھی، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد تزکیہ نفس تھا، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. تو یہ جو اب حکم دیا جا رہا ہے وہ انہی میں سے کہیں کسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. یہاں پروردگار عالم نے گویا اس کا ایک مصداق سمجھا ہے کہ اقم الصلاۃ، کہ آپ نماز کو قائم کیجیے. یہاں پر میں اپنے دوستوں کو، بچوں کو روکنا چاہوں گا، بزرگان تو واقف ہیں. آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا، کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہیں یا ان کے درمیان کچھ فرق پایا جاتا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ انسان نے نماز پڑھ لی. اچھا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک مستحب حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے. تو اذان کیا ہے؟ کہ اعلان. اذان کا مطلب ہے اعلان. اقامت کیا ہے؟ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے لیے اذان دی گئی تھی وہ عمل بس اب ہوا چاہتا ہے، اسی لیے اقامت اسی قیام سے نکلا ہے، اسی قیام سے نکلا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو جو اقیم الصلاۃ کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اسی کو اگر آپ باب افعال کے اندر لے جائیں تو اقامت ہے. یعنی یہ تو عربی گرامر کا معاملہ ہو گیا نا، کہ آپ اس کو جب باب افعال کے اندر اسی قیام کو لے جائیں تو اس قیام کے لیے اس کو قم، تو یہ ثلاثی مجرد، اور پھر اگر اس کو لے جائیں باب افعال کے اندر تو یہ اقامہ، اسی اقامہ سے اقامت، کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ اقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان، یعنی بلند ہونے کا اعلان، قیام کا اعلان. اب آپ دیکھیے کہ جو اذان ہے اس کے اندر وہ فینومینا موجود ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اعلان ہو رہا ہے، آئیے نماز کے لیے، آئیے کامیابی کے لیے، آئیے بہترین عمل کی جانب، یہ اعلان ہے. پھر اس کے بعد جب اقامت دی گئی تو وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح تکرار ہوا، مگر پھر اس کے بعد 2 جملے اور ہیں، اور وہ کیا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو چکی. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب سب کے لیے مستحب ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. آپ نے غور کیا؟ تو جماعت نماز کے اندر یہ پروٹوکول ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے، ایسے ہی نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جماعت نماز نہ ہو اور ایک انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلے، تو کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے اذان دینا مستحب نہیں ہے؟ اکیلے پڑھ رہا ہے نماز تب بھی مستحب ہے کہ وہ اذان دے، اعلان کرے. وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، تو آواز 4 دیواری سے باہر نہیں جائے گی. مگر یہاں پر بھی پسند کیا گیا کہ اذان دو، پہلے اعلان کرو، پھر اس کے بعد اقامت دو، یعنی اقامت کا اعلان کرو، اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں تو میرے علاوہ کوئی دوسرا نماز پڑھنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد یہ اقامت، پھر اس کے بعد یہ اذان، 6 معنی دار ہے. یعنی پروردگار عالم سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو یاد رکھنا، پسند تو ہم کو یہی ہے کہ جب نماز پڑھو تو اجتماعی شان کو ملوز خاطر رکھو. پڑھ اکیلے رہو، مگر اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی تمہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ زیادہ اچھا تو یہی ہوتا کہ تم سب کے ساتھ مل کر اس واجب نماز کو انجام دو. اچھا مت بھولیے گا، جو نافلہ نمازیں ہیں ان کے لیے عام طور پر اقامت نہیں ہے. واجب نمازوں کے لیے، اور واجب میں بھی یومیہ جو نمازیں ہیں ان کے لیے اقامت ہے، جمعے کے لیے اقامت ہے. یعنی وہ نمازیں کہ جس میں مطلوب ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نافلہ نمازیں اور مستحب نمازیں
ان کے لیے تو ثواب بھی زیادہ اس میں ہے کہ گھر میں پڑھا جائے. نماز شب مسجد میں پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے. نماز شب کا زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں. لیکن واجب نماز کا زیادہ ثواب اس میں ہے کہ انسان آئے اور مسجد کے اندر نماز پڑھے, کہ ایک اجتماعی شان ہے کہ جو نظر آنی چاہیے, ایک اجتماعی شان ہے کہ جس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر انسان کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ, کہ اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی اسی طریقے سے پڑھو. تو اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی پیش نظر رہے کہ زیادہ اچھا تو یہی ہوتا کہ ہم سب کے ساتھ مل کر نماز جماعت کو انجام دیتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں, اب اس میں تو چاہے نافلہ ہو چاہے واجب ہو, مگر غور کیجئے کہ جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبدو. نعبدو کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جمع کا صیغہ ہے, ایاک نعبدو. ورنہ انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کہے ایاک اعبدو, یعنی اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے. کسی بھی عربی جاننے والے سے آپ پوچھئے گا, اعبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں, استعینو میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں. مگر وہاں پر بھی ہم کو سکھایا گیا کہ نہیں, جب تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو گے تو اسی طرح سے پڑھو گے, چاہے اکیلے پڑھو گے یہی کہو گے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. عبادت خدا کی ہو رہی ہے مگر دوسروں کو فراموش نہیں کرنا ہے. عبادت خدا کی ہو رہی ہے مگر دوسروں کو فراموش نہ کرو. دوسروں کے نمائندے بن کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرو. آپ نے غور فرمایا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اور پھر اس کے بعد وہی والی بات کہ اختتام پر انسان جب سلام بھی کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا, ہم پر سلام, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک اجتماعی رنگ تو ہے کہ جو دکھایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے اس عبادت کے اندر. یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اقامہ نماز میں, اقامہ صلاۃ میں ظاہر ہے کہ ایک اجتماعی شان ہے, بے شک ہے, ایسا کوئی شک نہیں ہے. مگر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی عبادت نماز, تو اس نماز جیسی عبادت کو انسان انجام دے تو یہ عبادت کس کے لیے؟ خدا کے لیے. تو جو عبادت خدا کے لیے ہے اس کو چھپ کر نہیں ہونا چاہیے, تو بالکل چھپ کر ہونا چاہیے تاکہ للہیت کا جذبہ پیش نظر رہے, ملوز خاطر رہے, ریاکاری کا شائبہ بھی نہ آنے پائے. شو آف کرنا تو مقصد نہیں ہے نا. جب شو آف کرنا مقصد نہیں ہے تو چھپ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ للہیت کا مزہ آئے گا, وہ فلیور زیادہ آئے گا. مگر کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھو گے, واجب نماز, تو ثواب کم دوں گا. لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا. مسجد میں بھی جماعت سے پڑھو گے تو ثواب اور زیادہ ملے گا. جماعت میں لوگ بڑھتے جائیں گے تمہارا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. تو ہم کہیں کہ اے پروردگار, اے پروردگار, عبادت تیری کرنی ہے, ریاکاری کا شائبہ نہ آنے پائے. زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ ہم چھپ کر نماز پڑھیں. تو پروردگار عالم جو سمجھانا چاہتا ہے, اگر ذوق شریعت کو انسان کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یاد رکھیے گا, کسی کے سامنے عبادت کرنا اور ہے, کسی کے لیے عبادت کرنا اور ہے. ایک ہے کسی کے سامنے عبادت کرنا اور ایک ہے کسی کے لیے عبادت کرنا. یہ دو بالکل الگ الگ چیز ہے. یعنی یہ واضح نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں اور ان کا سوال حق ہے. وہ کہیں کہ یہ کیا عجیب تماشا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں عبادت صرف خدا کے لیے, اور پھر کہتے ہیں آئیے مسجد کے اندر. اور اسی طرح سے ایک ملتا جلتا سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کو عزاداری کرنی ہے, آپ کی عبادت ہے, تو اپنے گھر کے اندر کیجیے. یہ عزا خانے میں آ کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ریاکاری ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا تو الگ معاملہ ہے کہ آپ روڈ کے اوپر آ کر جلوس نکالنا چاہتے ہیں. بھائی عبادت ہے تو کیجیے اپنے عزا خانے کے اندر, عزا خانے سے بھی زیادہ بہتر ہے اپنے گھر کے اندر. جواب یہی ہے جو نماز جماعت کا جواب ہے. لوگوں کے سامنے عبادت کرنا اور ہے, لوگوں کے لیے عبادت کرنا اور ہے. یہ لوگوں کے سامنے عبادت ضرور ہے مگر اسی کے لیے عبادت ہے کہ جس کے لیے تنہائی میں سجدہ کیا کرتے تھے. سجدہ تنہائی میں ہوگا تو بھی خدا کے لیے ہوگا, لوگوں کے درمیان ہوگا تو بھی خدا کے لیے ہوگا. نماز تنہائی میں ہوگی تو بھی خدا کے لیے ہوگی, مسجد میں ہوگی تو بھی خدا کے لیے ہوگی. اور بالکل اسی طریقے سے عزاداری گھر میں ہوگی تو بھی خدا کے لیے ہوگی, عزا خانے میں ہوگی تو بھی خدا کے لیے ہوگی, سڑک پر ماتم ہوگا تو بھی خدا کے لیے ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
تو پھر یہ کیوں ہے کہ یہ ہے اسی لیے جو اقامہ صلاۃ کا پورا کانسیپٹ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ ایک رنگ ہے کہ جو معاشرے کے اندر نظر آنا چاہیے. یہ تعبیر بھی میری اپنی نہیں ہے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ تعبیر کو استعمال کیا ہے. صبغۃ اللہ، خدائی رنگ، سورہ بقرہ کے اندر خدائی رنگ، صبغہ رنگ کو کہتے ہیں، صبغۃ اللہ کہ خدائی رنگ. اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ یہ جو رنگ ہے نا کہ جس میں واقعاً ایک شان نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جو یاد پروردگار ہے نا یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان کے دل میں یاد خدا موجود ہے تو یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جو انسان کی تنہائی کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، جو انسان کی تنہائی کو پاکیزہ بنا سکتا ہے. وہ مسجد میں آئے، سڑک پر آئے، کہیں پر بھی آئے، مگر یاد پروردگار سے وہ اپنے دل کو اس طرح سے زینت دے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ تنہائی میں بھی جب ہو تو اسے مائیت پروردگار کا احساس ہو، خدا کے حاضر ہونے کا احساس ہو. اور یہ وہ احساس حضوری ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی تنہائی کو پاکیزہ بناتا ہے. ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر سڑک پر تو پیئر پریشر ہو سکتا ہے، دفتر کے اندر تو کوئی دوسرا دیکھنے والا ہے، مگر جب بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا ہے تو کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے کون دوسرا جانتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ اس نے کیا سنا اور اس نے کیا دیکھا. یہاں پر تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو انسان کی اس تنہائی کو پاکیزہ بنا سکتی ہے، اور وہ ہے ایک تعمیری خوف خدا. ایک تعمیری خوف خدا، ایک کنسٹرکٹیو فیئر آف آل مائٹی، کہ وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے کہ میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو، میرے ہاتھوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کیا سن رہا ہوں اسے کوئی نہیں جانتا، تو نہ جانے مگر یہ تو طے ہے کہ وہ تو جانتا ہے کہ جو دل میں موجود آنے والے خیالوں سے بھی واقف ہے. علیم بذات الصدور. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ترتیب کے ساتھ واپس چلیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے حبیب آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی کتاب میں سے. واقم الصلاۃ، اور آپ نماز کو قائم کیجئے. نماز قائم ہو جائے تو پھر نماز کے قائم ہونے کی دو حکمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمائی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بڑی اہم آیت ہے اور یہ بہت مشہور آیت ہے. بہت نہ بھی ہو تو ریلیٹیولی نسبتاً کافی مشہور آیت ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. ان کا مطلب ہے یقیناً. ان الصلاۃ، صلاۃ یعنی نماز، اردو ترجمہ صلاۃ کا نماز ہے. تو یہ نماز کیا کرتی ہے کہ تنہا. ایک تو تنہا وہ اردو والا تنہا، یہ اردو والا تنہا نہیں، یہ عربی والا تنہا نہیں سے نکلا ہے جو آپ سنتے ہیں نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا. تنہا یہ نماز روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا روکتی ہے. کس چیز سے روکتی ہے؟ عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے. بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے یہ نماز. یہ ہے اسٹیٹمنٹ، یہ ہے اسٹیٹمنٹ، یہ ایک کلیم ہے. میں مثال کے طور پہ یہ کہوں کہ بھئی پانی جو ہے پیاس بجھاتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، ثبوت چاہیے اس کے لیے. آپ کہیں گے نہیں آپ کی بات پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر. مگر ایک آدمی ہے وہ پانی پی کر یہ کہے کہ جناب ہماری پیاس تو نہیں بجھی، دوسرا کہے کہ میری پیاس تو نہیں بجھی، تیسرا کہے کہ میری پیاس تو نہیں بجھی، تو آپ جتنا بھی میرا احترام کریں مگر اس کے بعد کسی نہ کسی کی زبان پر سوال تو آ ہی جائے گا کہ جو آپ نے کہا تھا اس کو ہم گیون اگر لے لیں تو مشاہدہ تو اس کے برخلاف ہے، تجربہ تو اس کے اگینسٹ ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں جناب یہ پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے، ایک صاحب آگے بڑھیں پیے اور کہہ کہ ہاں میں نے پانی پیا میری پیاس بجھ گئی، دوسرے نے پانی پیا کہ میری بھی پیاس بجھ گئی، تیسرے نے پانی پیا اس کی بھی پیاس بجھ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ جو کلیم تھا، اب جو وہ دعویٰ تھا وہ تجربے کی منزل سے گزرا اور سامنے والوں نے ایک سیٹسفیکشن حاصل کیا کہ جو بات ہم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کی تھی عملی طور پر وہ اسٹیبلش بھی ہو گئی، ثابت بھی ہو گئی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ میں ایک رس گلہ گلاب جامن آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کھائیے، بہت میٹھا ہے، بہت مزے کا ہے، اور آپ اس کو کھائیں تو میرے احترام میں اگر آپ کچھ بھی نہ کہیں اور آپ کو پھیکا محسوس ہو تو آپ خاموش ہو جائیں گے. دوسرے نے کھایا، تیسرے نے کھایا، کوئی ایک تو بولے گا کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، آپ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، گلاب جامن کے نام پر پتہ نہیں آپ نے کیا کھلایا مگر یہ میٹھا تو نہیں ہے. لیکن اگر ایک نے کھایا اس نے کہا نہیں میٹھا ہے، دوسرے نے کہا میٹھا ہے، تیسرے نے کہا میٹھا ہے، اب اس کا مطلب یہ جو کلیم تھا وہ تجربے کی منزل سے گزرا اور اب
سب نے پریکٹیکلی حق الیقین کی منزل پر، ایک تو تھا علم الیقین، پھر عین الیقین اور حق الیقین، اس سے گزر گئے، چکھ لیا، اس کی مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ اب آئیے واپس ذرا ان دو مثالوں کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے۔ پروردگار عالم نے ایک کلیم کیا ہے، اب خدا کا کلیم ہے تو کون چیلنج کرے گا؟ خدا یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے کس سے؟ فحشاء سے۔ فحشاء یعنی بے حیائی، ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، فحشاء بے حیائی، شیم لیس جو ایکٹس ہوتے ہیں کہ جس میں شرم ختم ہے، حیا ختم ہے، بے غیرتی کی حد تک انسان چلا، یہ ساری چیزیں کا نماز روکتی ہے، کلیم ہے، کس سے؟ فحشاء سے اور منکر، برائی سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نے کہا تو صحیح ہے، خدا نے کہا تو صحیح ہے، مگر کیا مشاہدہ اس کی تائید کرتا ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہے کہ جتنے نماز پڑھنے، بھائی نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ ہماری اس بحث سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے والے کیا واقعاً بے حیائی سے اور برائی سے دور ہیں؟ برا مت مانیے گا، نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ سے تصدیق کا طلبگار ہوں، کتنے ہی آپ کو ایسے ملیں گے نہ نماز قضا ہوتی ہے نہ گناہ قضا ہوتا ہے، نہ نماز قضا ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی اور کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، پابند دونوں کے ہیں، برابر سے دونوں کے پابند۔ اچھا کوئی چھپا ہوا معاملہ ہو تو ہم بیان کریں تو غیبت ہو جائے، نام تو ویسے بھی میں نے کسی کا نہیں لیا، لیکن یہ کہ انصاف سے آپ مجھے بتائیے، ایسے افراد ہیں پکے نمازی اور پکے گنہگار، پکے نمازی اور پکے گنہگار۔ تو جو کلیم تھا اس آیت کے اندر وہ مشاہدے کی منزل پر تو نہیں ٹک رہا، اس کلیم کو جسٹیفائی کیسے کریں، اس کو ریکنسائل کیسے کریں اپنے مشاہدے کے ساتھ؟ آیت کو جھٹلا نہیں سکتے، مشاہدے کو جھٹلا دیں، کیا کریں؟ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ تفصیل درکار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ایک وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ہماری بحث سے خارج، دوسرا وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے، وہ بھی ہماری بحث سے خارج، یعنی نماز پڑھتا ہے مگر غلط پڑھتا ہے تو وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے نا، جب نماز کے نام پر اس نے کچھ پڑھا ہے مگر نماز تو نہیں ہوئی۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مشہور محاورہ ہے فارسی کا کہ جناب آب مضاف سے وضو نہیں ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ دودھ سے اگر وضو کریں گے تو وضو تو نہیں ہوگا نا، وضو کے پانی کی کچھ شرائط ہیں، پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، آب مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے، تو روح افزا کے شربت سے اگر آپ وضو کریں گے تو وضو تو نہیں ہوگا۔ تو کسی کے سامنے کسی نے کہا کہ جناب یہ آب مضاف سے وضو نہیں ہوتا، اس نے کہا من بارہا کردم وشد، میں نے کئی مرتبہ کیا ہو گیا، اس نے کہا نہیں ہوتا ہے، من بارہا کردم وشد، میں نے تو کئی مرتبہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جب آپ وضو کرتے ہیں اور صحیح وضو کرتے ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہ بلب جلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو اب قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ کردم وشد یا نہ شد، وہ جو آپ نے کیا وہ وضو ہوا یا وضو کے نام پر کوئی دھوکہ ہو گیا، تو وہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا، جیسے مثال کے طور پر اب یہ رومال میرے ہاتھ میں پسینہ آیا، ہم نے یوں پوچھ لیا تو ختم ہو گیا، پسینہ نہیں دکھ رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کام کیا گیا، اس کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہو گیا، مگر وضو یہ تو ایک شرعی معاملہ ہے، تو نہ ایسا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے تو فوراً ہی یہ پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا، نہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے وضو کیا ہے تو آسمان کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہو جائے گا کہ جناب انہوں نے چونکہ وضو کیا تھا تو اس کا ایک اثر ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا وضو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو اعتبار ہے، اگر آپ اعتبار قبول کرتے ہیں تو مسئلہ یہی ہے، تو وہ اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ جناب جو نہیں پڑھتا نماز وہ ہماری بحث سے خارج ہو گیا، اس کو ہم نے کر دیا باہر۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے مگر نماز کے نام پر کچھ پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا وضو کرتا ہے آب مضاف سے، یا مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 رکعت کیوں 3 رکعت پڑھتے ہیں، ایک بڑھائی تو رہا ہوں، کب بڑھا رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے 2 مانگی ہے، خدا کہہ رہا ہے یہاں سے شروع کرو یہاں پر ختم کرو، لیکن میں نے تو اضافہ ہی کیا ہے نا، کمی تو نہیں کی ہے، نہیں جناب، آپ کو نہ اضافے کا اختیار ہے نہ کمی کا اختیار۔ شربت میں اگر آپ ایک گلاس پانی لے رہے ہیں تو روح افزا کا ایک قطرہ ڈالیں گے تو بھی وہ شربت نہیں بنے گا، اور اگر آدھی بوتل روح افزا الٹ دیں گے تو بھی وہ شربت نہیں بنے گا۔ صرف یہ کہنے سے کافی نہیں ہوگا معاملہ کہ میں نے تو اضافہ ہی کیا ہے، نہیں جناب،
وہ خدا جس نے نماز مانگی ہے تو جیسی مانگی ہے ویسی دیجیے. 2 رکعت فجر کی ہے تو 3 رکعت نہ کریں, مغرب کی 3 رکعت ہے تو 4 رکعت نہ کریں. رکوع میں جو مانگا ہے وہ پڑھیے, سجدے میں جو مانگا ہے وہ پڑھیے, تشہد میں جو مانگا ہے وہ پڑھیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو گیا جو کہے کہ جناب ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں, ہم 3 سجدے کریں گے. جناب یہ کوئی آپ کے گھر کی کوئی ریسیپی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی مرضی سے تصرف, تبدل, تغیر کریں گے؟ ایسا نہیں چلے گا. لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو گیا. تو 2 کو تو ہم نے خارج کر دیا. ایک وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے, دوسرا وہ جو پڑھتا ہے مگر غلط پڑھتا ہے. جو غلط پڑھتا ہے اس سے ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس سے یہ کہیں گے جناب آپ ریپیٹ کریں, پھر سے پڑھیں, قضا کریں. ایسا ہی ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ آپ ریپیٹ کریں, قضا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غلط پڑھی ہے نماز. لیکن اب ایک تیسرا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے, صحیح پڑھتا ہے, غلط نہیں پڑھتا. فجر کی 2 ہی پڑھتا ہے, ظہر کی 4 ہی پڑھتا ہے, سجدے بھی 2 ہی کرتا ہے ہر رکعت کے اندر, رکوع ہر رکعت میں 1 ہی کرتا ہے, ذکر بھی وہی پڑھتا ہے کہ جو پڑھنا ہے, نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. جہاں پر خدا نے گنجائش دی ہے اس گنجائش کے مطابق عمل کرتا ہے, جہاں پر پابند کر دیا ہے پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے. لیکن اب اس نے جو نماز پڑھی ہے, کیا اس نماز سے یہ اثر ظاہر ہو جائے گا؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز, اگر یہ جملے میرے نوجوان دوست یاد رکھ سکیں, صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. ایک ہے صحیح ہونا اور ایک ہے قبول ہونا. اگر غلط ہے تو ریپیٹ کرنے کا کہا جائے گا, قضا کرو, نماز قضا پڑھو. اس لیے کہ جو آپ نے پڑھی تھی وہ غلط, اور صحیح پڑھ لی تو کہ پھر قضا نہیں مانگی جائے گی. آپ نے نماز تو پڑھ لی, آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نماز کو ریپیٹ کرو, قضا کرو, یہ نہیں کہا جائے گا. مگر کیا یہ قبول ہوئی نماز؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اب آئیے ذرا اس مثال کے اوپر غور کیجیے. آپ شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر تصویر لگانی پڑے گی, مثال کے طور پر مثلا کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی, مثلا جو فارمیلٹیز آپ پوری کریں گے. ایسا ہی ہے نا. ایک وہ شخص ہے کہ جو فارم ہی جمع نہیں کراتا, کیا اس کو شناختی کارڈ ملے گا؟ جب اس نے فارم جمع ہی نہیں کرایا تو شناختی کارڈ کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایک دوسرا ہے کہ جس نے فارم جمع کرایا مگر جو اس کے اندر معلومات درج کرنی تھی اس کے اندر اس نے غلط معلومات لکھ دی. مثلا نام غلط لکھ دیا, باپ کا نام غلط لکھ دیا, سر نیم غلط لکھ دیا, تاریخ ولادت غلط لکھ دی, ایڈریس غلط لکھ دیا, کچھ بھی غلط لکھ دیا. کیا اس کو شناختی کارڈ ملے گا؟ جواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی اس نے تو فارم جمع کرایا ہے. تو فارم جمع کرایا ہے مگر جو فارم میں اس نے معلومات لکھی ہیں وہ غلط ہیں. جب غلط ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ کہا جائے گا قضا کرو, ریپیٹ کرو, واپس سے فارم بھر کر لاؤ. یہ فارم ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ریجیکٹڈ. فار واٹ گڈ ریزن؟ یہ غلط ہے. جب غلط ہے تو قضا کی ضرورت ہے, جب غلط ہے تو ریپیٹیشن کی ضرورت ہے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, آئی ایم سوری, آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں, میں نے جو معلومات لکھی وہ غلط ہیں, تو میں صحیح معلومات لکھ دیتا ہوں. صحیح معلومات اس نے لکھ دی اور پھر اس کو جمع کرا دیا. اب اس فارم کو غلط تو فل نہیں کیا آپ جی, نہیں, بالکل صحیح فل کیا. قبول ہو جائے گا, ایکسیپٹ ہو جائے گا, شناختی کارڈ مل جائے گا. ڈپینڈس. صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. اگر کوئی کہے جناب اب قبول نہ ہونے کا کیا امکان ہے, جب اس نے معلومات سب صحیح لکھی ہیں, نام بھی صحیح لکھا ہے, باپ کا نام بھی صحیح لکھا ہے, سر نیم بھی صحیح لکھا ہے, پتہ بھی صحیح لکھا ہے, تاریخ ولادت بھی صحیح لکھی ہے, اب اس کا یہ فارم کیوں ایکسیپٹ نہیں ہوگا؟ اب اس کو کیوں شناختی کارڈ نہیں ملے گا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ صاحب کہ جنہوں نے بالکل صحیح فارم جمع کروایا ہے ان کو جواب کیا مل رہا ہے؟ ان کا جواب یہ مل رہا ہے کہ فارم آپ کا بالکل صحیح ہے, اسی لیے ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ریپیٹ کریں, لیکن آپ کو شناختی کارڈ نہیں مل سکتا, آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹڈ, ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ معلومات میں کوئی غلطی کا کوئی غلطی نہیں ہے, مگر ذرا دیکھیے جو تاریخ ولادت آپ نے لکھی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ایج کیا بن رہی ہے. بالکل صحیح آپ نے تاریخ ولادت لکھی ہے مگر اس کی روشنی میں آپ کی ایج بن رہی ہے 16 سال. آپ 18 کے نہیں ہوئے ہیں. کہ مگر میں نے معلومات تو بالکل ٹھیک لکھی ہے. کہا جی ہاں, مگر وہ صحیح معلومات انٹائٹل نہیں بناتی ہیں کہ آپ کو
قبول کر کے شناختی کارڈ ایشو کر دیا جائے. ابھی آپ بے فارم پر گزارا کریں, ابھی آپ کو شناختی کارڈ ایشو نہیں کیا جا سکتا. اب آپ نے اندازہ کیا صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. بالکل یہی معاملہ نماز کا ہے. وہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے. وہ جو پڑھتا ہے مگر غلط پڑھتا ہے وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے. وہ جو پڑھتا ہے صحیح پڑھتا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا قضا پڑھو, وہ ٹھیک ہے نماز تو صحیح ہو گئی, مگر کیا یہ نماز قبول بھی ہوئی؟ پوچھئے چھٹے امام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں, کتنی خوبصورت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں من شاء ان یعلم قبلت صلاتہ ام لم تقبل, جو یہ چاہتا ہے کہ جانے اس کی نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں. من جو, شاء چاہتا ہے, ان یعلم یہ جاننا چاہتا ہے, قبلت قبول ہوئی, صلاتہ اس کی نماز, ام لم تقبل یا نہیں ہوئی, تو کیا کرے؟ کفل ینظر, تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے کتنا روکتی ہے. جتنا اس کی نماز اسے بے حیائی سے روک رہی ہے بس اتنا ہی حصہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. وہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے کہ جب نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اثر ظاہر نہ ہو. امام کہہ رہے ہیں اسی اثر کے ہونے سے اس بات کا پتہ لگاؤ کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, ورنہ جان لو صحیح ہونا اور ہے, قبول ہونا اور ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر یہ بات میں واضح کر پایا, اگر اس کانسیپٹ کو میں کمیونیکیٹ کر پایا تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور وہ کیا؟ آپ دیکھیں برادران عزیز, کبھی کہ ایک انسان ہے بیمار ہو گیا, کھانس بھی رہا ہے, بخار بھی ہے, نزلہ, زکام, کھانسی, اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ اور ڈاکٹر سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں, کوئی نسخہ تجویز کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو گولیاں سجیسٹ کر رہے ہیں, صبح دوپہر شام یہ نسخہ ہے, آپ کھائیے, 3 دن کھائیے, انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں. اس دوا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر سکتی ہے. اس دوا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر سکتی ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا ڈاکٹر کو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ جملہ کہنے کا حق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ڈاکٹر ہے, علم رکھتا ہے, تجربہ رکھتا ہے, اتنے مریضوں کو اس نے شفا دی ہے خدا کے فضل سے, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب یہ دوا جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو صحت مند بنا سکتی ہے, آپ کی بیماری کو دور کر سکتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. وہ بیمار جو ہے وہ باہر آیا اور اس نے اس کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ دوا کھائی ہی نہیں. شکوے کا کوئی حق ہی نہیں کہ جناب میں نے دوا نہیں کھائی ہے تو شفا کہاں سے ملے گی. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں نے گزارش کی کہ ہماری بحث سے خارج. دوسرا آدمی, اس نے دوا لی مگر وہ نہیں لی جو نسخے کے اوپر لکھی ہوئی تھی, یا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے کہا تھا اس ترتیب سے نہیں کھا رہے. صبح کا ڈوز دوپہر کو کھا رہے ہیں, دوپہر کا ڈوز رات کو کھا رہے ہیں, اب بھی وہ ڈاکٹر سے شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتا. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے دوا لی, صحیح ٹائم پر, جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا اسی طریقے سے کھائی, 3 دن تک کھاتا رہا, مگر اب بھی اس کی دوا مؤثر نہیں ہوئی, اس کی بیماری نہیں گئی. تو 3 دن کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے گولی دی تھی یا آپ مجھے گولیاں دے رہے تھے؟ آپ نے مجھے گولی دی تھی یا مجھے گولیاں دے رہے تھے, کیا کر رہے تھے آپ؟ کیا ہوا اتنے شوق لہجے میں آپ میرے ساتھ یہ کیا مزاح کر رہے ہیں؟ کام کا وقت ہے, دوسرے مریض باہر موجود ہے, یہ کیا تبصرہ ہے؟ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ انصاف سے بتائیے, آپ نے کہا تھا کہ اس دوا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بیماری کو دور کر سکتی ہے. کہا بالکل کہا تھا, اب بھی یہی کہتا ہوں. کہ تو میں نے تو 3 دن تک کھائی مگر یہ دوا مجھ میں تو وہ اثر پیدا نہیں کر پائی. تو آپ کی بات غلط ہے, ان گولیوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا یہ بتائیے گولیاں کھائی تھی؟ کہا بالکل کھائی تھی. صحیح ٹائم پر کھائی تھی؟ کہا بالکل صحیح ٹائم پر کھائی تھی. کہا اور کیا کیا تھا, اور کھانے میں کیا کیا استعمال کیا تھا؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا تو دے دی تھی. تو اب اس کے بعد میں بالکل خوش باہر نکلا, دوا بھی کھائی اور پھر ساتھ ہی ساتھ گول گپے والے کی دکان پر گیا, پانی پوریاں بنوائیں اور پھر اس کے بعد مزے سے کھا گیا. اور اس کا کھٹا پانی اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد میں نے
اس کی ترشی کو پورا انجوائے کرنے کے لیے ایک گلاس بھر کے اس کے اوپر پی لیا، پھر اس کے بعد گیا ایک کلفی لی وہ کھائی، پھر اس کے بعد فالسے کا شربت بھی پیا، پھر اس کے بعد یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. ساری وہ چیزیں کہ جو انسان کے گلے کو آخری مرحلے تک پہنچا سکتی ہیں وہ سارے کام کیے. کس پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ کہ ان دواؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ڈاکٹر سے شکوہ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی تھی اس لیے تو نہیں کہ آپ باقی تمام تر چیزوں سے غافل ہو جائیں، کہ اس پرہیز پر عمل کیجئے اور ساتھ میں اس دوا کو استعمال کیجئے تو یہ دوا یقیناً مؤثر ہوگی. مگر آپ کا تو عجیب معاملہ ہے کہ آپ دوا استعمال کرنے کے بعد تمام جراثیم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ اس لیے کہ میں دوا کھا رہا ہوں. کہ جس طریقے سے دوا کھانے کے بعد جراثیموں کو انوائٹ کر کے ایک مریض بریء الذمہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھ کر شیطان کو دعوت گناہ دینے کے لیے انسان اگر آمادہ ہے تو پھر نماز کے اس اثر کی توقع بھی نہ کرے. کم سے کم انسان کو انیشیٹو اپنی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی دکھائے تو صحیح کہ یہ دوا جو اس نے استعمال کی ہے وہ واقعاً اس کا وہ اثر چاہتا ہے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے یقیناً اس کا ہاتھ تھاما جائے گا. یہ جو سورہ عنکبوت ہے اسی کے اختتام پر آپ کو آیت ملے گی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کوشش کرنے والوں کو گرنے نہیں دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو سنبھالتے ہیں، ہم ان کو راہ پر لے آتے ہیں. ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر ہم ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہیں. جب وہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو گرنے نہیں دیتے. بس برادران عزیز یہ تھی بات. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں مثال کے طور پر، کیونکہ بہرحال درس و تدریس سے وابستگی رہی ہے اور آپ میں سے جو افراد اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں. پرنسپل ایک استاد، بہترین استاد کا انتظام کیا، بہترین کیمسٹری کا پروفیسر، اس کو لے کر گئے کلاس کے اندر، 30-40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 30-40 اسٹوڈنٹس کے سامنے پروفیسر کو انٹروڈیوس کروایا. جناب یہ ہیں وہ پروفیسر، یہاں سے انہوں نے PhD کیا، یہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، اتنے انٹرنیشنل جرنلز کے اندر انہوں نے لکھا، کیمسٹری کے اندر یہ حرف آخر ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ آپ کو بہترین کیمسٹری پڑھا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر اگر یہ بات کہے تو غلط کہہ رہا ہے؟ جو ڈین ہے فیکلٹی کا اگر وہ یہ بات کہے تو غلط کہہ رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر جانتا ہے کہ اس پروفیسر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد وہ 30 اسٹوڈنٹس جتنے سامنے موجود ہیں وہ سب کے سب پاس ہو جائیں گے؟ صلاحیت تو ہے اس کے اندر، جو استاد تھا اس کے اندر واقعاً صلاحیت ہے. تو آپ سب یہی کہیں گے کہ جناب وہ پڑھا تو سکتا ہے مگر ذہن کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے کیمسٹری کو گھسا نہیں سکتا. پڑھانا اور ہے، زبردستی کرنا اور ہے. دوسرے لفظوں میں یہ فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ. توجہ کیجیے گا، ایک ہے فاعل سبجیکٹ اور ایک ہے آبجیکٹ. تو سبجیکٹ تو اپنا اثر دے رہا ہے مگر کیا قابل اس قابلیت کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ وہ ریسیو کر رہا ہے یا ریسیو نہیں کر رہا؟ اگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تو آپ فاعل کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. اس نے اپنے بیان کے اندر بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے تعلیم میں کسی قسم کی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ سب کو دے رہا ہے مگر یہی 30 ہیں، اس 30 کے اندر کوئی 3 نالائق بھی ہو سکتے ہیں. 30 میں 3 نالائق بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے، وہ 27 اگر پڑھ رہے ہیں تو سر آنکھوں پر، اور وہ 3 نہیں پڑھ رہے تو کوئی یہ کہے کہ جناب اگر یہ اتنا اچھا پڑھا رہے ہوتے تو یہ 3 بھی تو ان کے پہلو میں موجود تھے، یہ بھی پڑھ لیتے. تو جواب یہی دیا جائے گا پہلو میں ہونا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو دلیل نہیں ہے کہ وہ بھی وہیں پر موجود ہیں، ہوا کریں. اگر نہیں پڑھیں گے تو زبردستی تو ان کو وہ پیغام نہیں سنایا جا سکتا، ان کے دماغ کے اندر گھسایا نہیں جا سکتا. تو قبول تو انہی کو کرنا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب اگر مثال کے طور پر آپ اسی کو بڑے وسیع پیمانے کے اوپر لے جائیں تو پیغمبر اکرم ایک ہی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم سکھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. مگر کیا سب کے سب قبول کر لیں گے؟ جہاں اسی معاشرے کے اندر ابو طالب ہیں ساتھ دینے والے، قبول کرنے والے، اسی معاشرے کے اندر علی ابن ابی طالب، اسی معاشرے کے اندر آگے چل کر سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، کیا کہنا ہے ان لوگوں کا. مگر انہی میں کہیں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عاص بن وائل سہمی بھی ہے. تو عاص بن وائل سہمی کا گمراہ ہونا
یا ابو جہل کا حق کو قبول نہ کرنا یا ابو لہب کا اپنی جہالت کے اوپر اصرار کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاعل نے اپنی فاعلیت کے اندر کچھ کمی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی کتاب میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم کیجئے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے. یہ ایک مقصد ہو گیا. دوسرا مقصد وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھنا کہ اللہ کی یاد یہ سب سے بڑی بات، اللہ کی یاد کا سب سے بڑی بات کا اس سے بھی تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں مگر اس سے ہٹ کر. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب معصومین ہیں، وہاں تو فحشاء اور منکر کا کوئی امکان ہی نہیں. اللہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد یہ سب سے بڑھ کر کہ انسان اس دنیا میں رہے تو اس طرح سے رہے کہ یاد پروردگار میں مستغرق لو لگائے. اور پھر یہ یاد پروردگار اقامہ صلاۃ کا مقصد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری دوسرے مقام پر ہے، نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. یہاں پر پہلے کا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. نماز روکتی ہے بے حیائی سے برائی سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً یاد پروردگار یہ سب سے بڑی بات. اب اگر آپ غور کیجئے تو اس اقامہ صلاۃ پیغمبر اکرم نے بے شک اقامہ صلاۃ کیا، اس میں کیا شک ہے، کیا شبہ ہے. مگر یہ ذرا عجیب ایک مرحلہ ہے کہ وہی پیغمبر جو اقامہ صلاۃ کر رہے ہیں، نماز کے دوران اگر کوئی پشت پر آ کر سوار ہو جائے تو پیغمبر اکرم اس نماز کو ادامہ دیتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. لوگ حیران ہیں. اگر لوگ حیران ہیں تو کیوں حیران کہ پیغمبر اکرم نے اس نماز کو اتنی طولانی کیوں کر دیا؟ بعض نے اٹھ کر بھی دیکھا تو نظر آیا کہ پشت پر امام حسین سوار ہے. اب ذرا غور کیجئے، وہ رسول جو موظف ہے، وہ رسول جو پابند ہے اقامہ صلاۃ کا، اگر وہ پشت پر حسین کو محسوس کرے تو اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ عمل اقامہ صلاۃ کے منافی نہیں ہے. یہ اقامہ صلاۃ کے منافی نہیں. پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ وہ ہے کہ جو اقامہ صلاۃ اس انداز سے کرنے والا ہے کہ قیامت تک زیارت وارثہ میں لوگ پڑھا کریں گے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کی. یہ ایک اور رخ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. کہ وہ وظیفہ جو میرا ہے میں نے اپنے طور پر اسے انجام دیا. مگر ذرا دیکھو کہ عاشور میں میرے اس نواسے نے، سبت اصغر نے کس طرح سے نماز کو قائم. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب عاشور کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً حسین ابن علی کی 3 نمازیں آ جاتی ہیں، ایک فجر کی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی. مگر ذرا دیکھیے کہ فجر کی نماز میں تو جماعت ہے، علی اکبر کی آواز میں اذان بھی دی جا رہی ہے، اقامت بھی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں تو کچھ سکون سے ہی صحیح مگر نماز جماعت کا اقامہ ہو رہا ہے. مگر جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ایک عجیب بات ہے، کمال ہے. اب آپ دیکھیے واپس کہ نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قبول ہونا اور ہے. ذرا غور کیجئے گا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب امام مظلوم نے باقاعدہ یہ کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ وقت نماز ظہر ہے تو کچھ دیر کے لیے وقفہ کریں، وہ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیتے. تو شمر نے سامنے سے یہ کہا حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. واقعاً عجیب ہے، کبھی کبھی انسان عجیب ایک فرسٹریشن محسوس کرتا ہے. اور یہ فرسٹریشن آپ اور میں کیا محسوس کریں گے جو جناب حبیب ابن مظاہر نے اس موقع پر محسوس کی. جب حسین ابن علی کے لیے شمر نے یہ جملہ کہا کہ حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو حبیب ابن مظاہر نے ایک بہت سخت جملہ کہا جو عام طور پر آپ کو تہذیب آل محمد کے اندر بہت کم ملے گا مگر بہت کم ملے گا. اور وہ جملہ کیا؟ شمر نے کہا کہ حسین سے کہہ دو اس کی نماز قبول نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر تلوار نکال کے کہتے ہیں ارے فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا تم گدھوں کی نماز خدا قبول کرے گا؟ یہ بہت سخت جملہ ہے مگر کہا، اور بالکل صحیح کہا، برمحل کہا جناب حبیب ابن مظاہر نے، اور حملہ کر دیا. یہ ظہر کی نماز وہ ہے کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ سعید ہیں، زہیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اپنے سینے پر تیروں کو روک رہے ہیں، اور حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو نماز جماعت پڑھائی. یہ ہے اقامہ صلاۃ. شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانا پڑھتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے.
سجدہ ایک استیک تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں، وہ فجر اور یہ ظہر۔ مگر جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو عزیزوں نہ اذان کا پتہ ہے نہ اقامت۔ اقامہ نماز تو ہو رہی ہے مگر اس فارمل اقامت کا کچھ نہیں پتہ، نہ قیام کا پتہ ہے نہ رکوع کا، اب تو بس سجدے کا پتہ ہے کہ حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، پھر اس کے بعد حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا، حسین کے گردن سے بہتا ہوا لہو ریگزار کربلا میں جذب ہوا، قرآن کی آیت میں منقلب ہوا کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اور پھر اس کے بعد فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، طوفان کے آثار نمودار ہوئے، اور فضاؤں کے اندر یہ صدا گونجنے لگی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین ابن علی شہید ہو رہے تھے اور گھوڑا ذوالجناح ہنہناتا ہوا خیمے کے پاس آیا تو جناب سکینہ باہر آئی، اور ذوالجناح کو دیکھ کر معصومیت سے صرف اتنا پوچھا حل سقی ابی ام قتل، اچھا اے ذوالجناح مجھے تو اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس بچی اس مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، اس کی نیکیوں کا اسے بہترین اجر عطا فرما، اگر اس بچی سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کی مغفرت فرما، پسماندگان کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مرحومہ سیدہ زہرا مہدی بنت سید نیر مہدی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آغاز مجلس میں بھی میں نے گزارش کی تھی، ہمارا بہت پیارا دوست، بہت ہی عمدہ فعال عالم دین جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب، عجیب واقعہ چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔